کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں بچپن میں بھی بندے کو نہیں بھولا کرتی کیونکہ وہ دل میں اتر جاتی ہیں۔ ہم نے بیرون ملک میں ایک بات عجیب دیکھی کہ پاکستانی نوجوان باہر ملک چلے جاتے ہیں، بہت جلدی شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، بہت جلدی سور کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں، بہت جلدی بدکاری کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں، اس قسم کی برائیاں بہت جلدی اپنا لیتے ہیں، مگر وہ جتنے مرضی شرابی کبابی بن جائیں اسلام سے نہیں ہٹتے، اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں۔ چنانچہ مجھے ایک بندہ ملا امریکہ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام مو ہے۔ اب میں حیران کہ بھئی مو نام کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ماں باپ نے نام محمد رکھا تھا، یہ چونکہ اب شرابی کبابی بن گیا یہاں آگے، تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ مجھے شراب خانے میں کوئی محمد کے نام سے پکارے، تو اس نے لوگوں کو کہا جی میرا نام مو ہے۔ اب اس قدر غافل بندہ جو اپنا نام بھی مو کہلواتا ہے اور الٹے سیدھے کاموں میں لگا ہوا ہے، ایمان اس کے بھی دل میں ہے۔ میں نے اس سے بات چیت کی تو مجھے محسوس ہوا کہ ایمان تو اللہ کا بڑا پکا ہے، ذرا ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو پھر اندازہ ہوا کہ باقی عادتیں اس کے بڑے ہو کے سیکھی تھیں، شراب نہیں پینا، بدکاری نہیں کرنا، سور کا گوشت نہیں کھانا، جو اس نے خود سیکھی تھی اسے آرام سے چھوڑ لی۔ اور جو بات بچپن میں ماں نے سکھائی تھی کہ بیٹا اللہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے دین کو بھیجا، یہ چونکہ بچپن میں ماں نے سکھائی تھی، یہ اتنی ڈیپ روٹڈ تھی کہ بچہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ ایک اور امریکن نوجوان تھا، اس کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ دفتر میں کام کرتا تھا تو اس کو دفتر کی ایک امریکن لڑکی پسند آ گئی، وہ بیچارہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، مگر وہ انگریز لڑکی مانتی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت اتنی عجیب ہوئی کہ اس کو یوں لگتا تھا کہ بس پوری دنیا میں اگر کوئی میرا مقصد ہے تو میں نے اس لڑکی سے شادی کر کے رہنا ہے۔ اس نے اس سے بات کی کہ تو جو شرط لگائے گی میں قبول کروں گا، شادی میں نے تجھ سے کرنی ہے۔ لڑکی نے اپنے والدین سے بات کی، لڑکی کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری شادی کر دیں گے، مگر چند باتیں اس سے ہم بنائیں گے۔ کون سی باتیں؟ پہلی بات یہ کہ شادی کے بعد یہ واپس اپنے ملک پاکستان کبھی نہیں جائے گا۔ لڑکا مان گیا۔ تم اپنے والدین سے کبھی رابطہ نہیں کرو گے، یہ بھی مان گیا۔ تمہارے جتنے مسلمان دوست ہیں تم ان سب سے بہتر کی اختیار کر لو گے۔ لڑکا اس بات کو بھی مان گیا۔ پھر جس ایریے میں تم رہتے ہو وہاں اپنا گھر چھوڑ کے، جہاں لڑکی کے ماں باپ کا گھر ہے جو عیسائیوں کی آبادی تھی، وہاں تم اپنا گھر لو گے۔ لڑکا یہ بھی مان گیا۔ پھر ان کا کہ اچھا ہم جب کھانے کے لیے جائیں گے تو جو کچھ ہم کھائیں گے وہ تمہیں بھی کھانا پڑے گا، جو ہم پیئیں گے تمہیں بھی پینا پڑے گا۔ لڑکا یہ شرطیں بھی مان گیا۔ پھر انہوں نے ایک شرط آخری لگائی، ہم ہفتے میں ایک دفعہ چرچ جاتے ہیں سنڈے کے دن، ہمارے ساتھ تم سنڈے کے دن چرچ میں جایا کرو گے۔ لڑکا یہ بات بھی مان گیا۔ پاگل ہوا ہوتا ہے نا، جیسے وہ لڑکا پاگل ہوا تھا۔ تو بہرحال لڑکی کے ماں باپ نے اجازت دے دی اور اس کے امریکن لڑکی سے شادی ہو گئی۔ شادی ہوتے ہی اس نے اپنا گھر بدلا اور اچانک غائب ہو گیا۔ نہ دوستوں کو پتا نہ گھر والوں کو پتا کہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ بہت عرصہ گزر گیا، سمجھ ہی نہیں لگتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 سال اس طرح یہ لڑکا غائب رہا۔ 2 سال کے بعد ایک دن امام صاحب مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آئے
تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا بھی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے فجر کی نماز پڑھی. پھر امام صاحب سے بات ہوئی تو امام صاحب نے کہا بھائی کہاں غائب ہو گئے, 2 سال سے آپ کو دیکھا ہی نہیں, آج آپ اچانک برآمد ہو گئے ہیں کہیں سے. کہنے لگا جی میں مسجد کی بجائے کمرے میں بیٹھ کے اسٹوری سناؤں گا. امام صاحب مسجد کے کمرے میں لے آئے. اس نے کہا جی کہ میرے اوپر ایسا غلبہ تھا اس لڑکی کا, عشق کا, کہ میں کہتا تھا کہ جو مرضی ہو جائے مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. ان لوگوں نے یہ ساری شرطیں مجھ سے منوائیں اور میں نے مان لی. شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی. اب اس کو تو دین سے کوئی غرض نہیں تھی. وہ اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ چرچ لے جاتی اور شاپنگ کرتی اور اپنا سیر سپاٹا ادھر ادھر, اس بیچ پہ جا رہے ہیں اس بیچ پہ جا رہے ہیں. وہی کافرانہ زندگی اس کی بھی ہو گئی. کہنے لگا کہ 1 سال ہم نے سیدھا گزار لیا. 1 سال کے بعد ایک دن بیوی نے گھر کی صفائی کی تو میرے گھر میں ایک کتابوں کا ریک بنا ہوا تھا جس میں کتابیں پڑی ہوئی تھی. ان میں ایک قرآن مجید بھی رکھا ہوا تھا جس پر سب رنگ کی جلد چڑھی ہوئی تھی. میں روز آتے جاتے اس قرآن مجید کے اوپر محبت کی نظر ڈالتا تھا اور اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوتا تھا. میں نفس کا غلام ہوں, اے اللہ میں گناہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں اپنے اندر کی خرابی کی وجہ سے اس لڑکی کی خاطر سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہوں, مگر اے اللہ یہ تیری کتاب ہے اور میرا ایمان تیرے پر پکا ہے اور میں قرآن کو سچ کتاب مانتا ہوں. کہتے یہ میرا روز کا معمول تھا. میں پڑھتا نہیں تھا قرآن, صرف آتے جاتے محبت کی ایک نظر ڈالتا تھا اور اپنے دل میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا اور دعا کرتا تھا. اور میرے پاس ندامت کے سوا اور کچھ تھا بھی نہیں. ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو میری نظر پڑی تو وہاں وہ مجھے سب کتاب نظر نہیں آئی. تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک گرین کتاب یہاں پڑی ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی اور وہ فالتو کتابیں جن کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں, میں نے ان سب کتابوں کو ٹریش کر دیا ہے. میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگی ان کو میں نے ٹریش کین کے اندر باہر پھینک دیا ہے. کہتے یہ سنتے ہی تو میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا. اللہ کی کتاب اور اس کو اس نے ٹریش کین کے اندر پھینک دیا. میں بھاگا ہوا گیا اور میں ٹریش کین سے قرآن مجید اٹھا کے لایا اور اسے چوما اور اسے واپس آ کر رکھا. اب میری بیوی ضد کر کے بیٹھ گئی, تم اس کتاب سے محبت کا کیوں اظہار کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کہنے میں اچھا ابھی تمہارے اندر مسلمانی کچھ باقی ہے؟ میں نے کہا ہاں, شادی تمہارے ساتھ کی ہے, اپنا ایمان تو میں نے تمہیں نہیں بیچا. وہ کہنے لگی اچھا یا قرآن کو اس گھر میں رکھو یا پھر مجھے اس گھر میں رکھو. میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, تو اس پہ انٹرفیئر نہ کر, ہم اچھا زندگی گزار رہے ہیں. لڑکی کو پتا تھا کہ میں اس کی کمزوری ہوں. کہنے لگا کہ اس نے بریف کیس بنایا, کہنے لگی کہ میں اب گھر جا رہی ہوں, والدین کو جا کے بتاتی ہوں کہ تمہارے اندر ابھی بھی اسلام باقی ہے, تم مسلمان ہو. تو وہ تو اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں پھر اس کو چھوڑ کے مسجد میں آ گیا, اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا. اور جو قرآن مجید کی تھوڑی سی محبت اس بچے کے دل میں تھی, اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا ایمان بچا لیا. پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسلامی زندگی کو دوبارہ اپنا لیا اور ایک اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارنے لگ گیا. تو بچپن میں جو باتیں سیکھی ہوتی ہیں نا, وہ پھر بچپن میں بھی نہیں بھولا کرتی, ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں. اس لیے بچپن میں بچے کی تربیت کرنا انتہائی ضروری کام ہے. ہمارے قریبی عالم تھے,
وہ ایک مرتبہ انڈیا گئے، وہاں ایک بڑے عالم تھے ان کے گھر میں. ان عالم کے ایک بڑے بیٹے تھے جس کی عمر تقریباً 8-9 سال کی تھی. انہوں نے اس بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا یہ مہمان ہے اور آپ نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے. وہ لڑکا اتنا سمجھدار تھا، وقت پہ ناشتہ لے آتا، وقت پہ کھانا لگاتا، پانی لے آتا، ہر چیز تیار. یہ نہا کے نکلتے تو ان کے لیے کپڑے تیار ہوتے، یہ کھانا کھاتے تو ان کے لیے ان کے جوتے پالش ہوتے. یہ بڑے حیران ہوتے کہ یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، ہر کام اپنے وقت پہ کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے. مگر ایک بات انہوں نے دیکھی کہ وہ بچہ اپنا کام کر کے پھر چلا جاتا تھا، بیکار ان کے پاس بیٹھتا نہیں تھا، وقت نہیں دیتا تھا. اب یہ چاہتے تھے کہ مجھے لڑکا بات کا موقع دے تو میں پوچھوں کہ اس کی تربیت والدین نے کیسے کی ہے. مگر بچہ آتا، چیز رکھتا اور چلا جاتا. ایک دن جب اسے آ کے کھانا رکھا تو بچہ واپس جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی میں اس بچے سے کوسچن کیا، بیٹا بتاؤ تم سب سے بڑے ہو؟ تو جیسے ہی میں نے اسے کوسچن پوچھا نا، بچہ بتاؤ تم سب سے بڑے ہو، تو بچہ میری یہ بات سن کے کھڑا ہو گیا اور شرما کے دیوار کے ساتھ لگا اور مجھے کہنے لگا کہ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری مرزیاد ہے. اب دیکھیں ماں باپ نے کیسی تربیت کی تھی کہ بچے نے اتنی چھوٹی سی بات کو بھی جو ہے نا وہ نوٹ کر لیا کہ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری مرزیاد ہے. تو بچے کی تربیت کی دی جائے تو بچے کی شخصیت اس کے حساب سے بنتی ہے.